بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خاندان نبوت، نسب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کی قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مزاح بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ، عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن او بن یمیسہ بن سلامان بن اوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیز بن عبقر بن عبید بن عدوعا بن حمدان بن سنبرین یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیز بن دیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوزہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارح بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن اخنوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے۔ بن یرد بن محلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام۔
خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ روٹی سان کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نضلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکا ہے، سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔
جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب البطح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا، پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے کہ عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چاہے زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ۔ چاہے زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا، سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھلائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر سکیں تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ واقعہ فیل۔ دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ سبا حبشی نے
जो नजाशी बादशाह हबश की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं, तो सना में एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर दे। मगर जब उसकी खबर बनु किनाना के एक आदमी को हुई, तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर उसके किबले पर पाखाना पोत दिया। अब्राहा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर काबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। उसने अपने लिए एक जबरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अब्राहा यमन से यलगार करता हुआ मगम्मस पहुंचा और वहां अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर में पहुंचा, तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठा। उसका रुख शुमाल जनूब या मशरिक की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इसी दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, जिसने लश्कर पर फेकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने इसी से उन्हें खाए हुए भुस की तरह बना दिया। ये चिड़ियां अबाबील और कुमरी जैसी थीं। हर चिड़िया के पास 3-3 कंकरियां थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में कंकरियां चने जैसी थीं। मगर जिस किसी को लग जाती थीं, उसके आज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वो मर जाता था। ये कंकरियां हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसी भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोंता कुचलता गिरता पड़ता भाग रहा था। फिर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। उधर अब्राहा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और सनआ पहुंचते पहुंचते चूजे जैसा हो गया। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अब्राहा के इस हमले के मौके पर मक्के के बाशिंदे जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर छुपे थे। जब लश्कर पर अजाब नाजिल हो गया, तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहले सीर के बकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया था। लिहाजा ये 571 ईस्वी की फरवरी के और आखिर या मार्च के अवाइल का वाक़या है। ये दरहकीकत एक तमहीदी निशानी थी, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने काबे के लिए ज़ाहिर फरमाई थी, क्योंकि आप बैतुल मुक़द्दस को देखिए कि अपने दौर में अहले इस्लाम का किबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था, जैसा कि बुख्ते नसर के हमले जो कि 587 क़ब्ल मसीह में हुआ और अहले रोमा का कब्ज़ा जो कि 70 ईस्वी से ज़ाहिर है। लेकिन इसके बरखिलाफ काबे पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल न हो सका, हालांकि उस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर उस वक्त के मुतमद्दिन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रोम फारिस में आनन फानन पहुंच गई, क्योंकि हबशा का रूमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक था और दूसरी तरफ फारसियों की नज़र रूमियों पर बराबर रहती थी और वो रूमियों और उनके हलीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अहले फारिस ने निहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूंकि यही दो हुकूमतें उस वक्त मुतमद्दिन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थीं, इसलिए इस वाक़े की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की तरफ मुतवज्जे हो गईं। उन्हें बैतुल्लाह के शर्फ व अज़मत का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखलाई पड़ गया
اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدیس کے لیے منتخب کیا ہے۔ لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو عالمی اسباب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا۔ لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضا ہے، براہ، عاتقہ، صفیہ، اروا اور امیمہ۔ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیے۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننھیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ عبد المطلب ایک عراقہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کے نام قرعہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرعہ اندازی کرتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کی، مگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ اندازی کرتے گئے، مگر قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا یعنی دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ۔ عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو تہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔
ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔